سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا بارہا اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بے پناہ نعمتوں سے نوازا۔ درود و سلام کا کروڑہ کروڑ نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مختلف قسم کی پریشانیوں کو برداشت کر کے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچائی۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے آخرت کا سفر۔ اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر موت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس لیے اس مناسبت سے زیادہ بہتر تھا کہ موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا ہے ایک مقصد کے تحت۔ سب کے مقاصد متعین ہیں، سب کے حقوق متعین ہیں۔ انسانوں کا اور جناتوں کا تخلیق کا جو مقصد بیان کیا گیا وہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، تیاری کرنے کی جگہ ہے، اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ ہمارے ان اعمال کے مطابق ہی ہوگی، جس کو ہم اور آپ عالم برزخ کہتے ہیں یا آخرت کی شروعات کہتے ہیں۔ یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، وہیں سے اس عالم برزخ کی ابتدا اور آغاز ہو جاتی ہے۔ شروعات عالم برزخ کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں سے انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شامل ہوئے، قبرستان پہ گئے جب، تو معلوم ہوا کہ ابھی قبر مکمل طور سے تیار نہیں ہوئی ہے، تو اللہ کے وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ اللہ کے وسلم جہاں بیٹھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد آس پاس سب جمع ہو کے بیٹھ گئے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی خاموشی سے، اتنے سکوت، اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، سر ہلائیں گے تو وہاں سے ادھر ادھر چلے جائیں گے وہ لوگ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بغیر کسی حس و حرکت کے ایک دم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کسی بہت گہرائی، کسی سوچ کے اندر وسلم مبتلا ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں بہت گہرائی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے جس سے زمین کو کورید رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام، یہ عمل کر رہے ہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 بار کہتے ہیں استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے لوگو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے، اے وہ لوگو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان رضی اللہ عنہ وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے کے ساتھ دہراتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ معاملہ ختم ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ جو صحابہ کرام جمع تھے ان کو نصیحت کرتے ہیں، اور ان کو اس عالم برزخ کی شروعات کا پورا منظر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن کے پاس کا وقت قریب آتا ہے، یعنی موت کا وقت جب اس کا قریب آتا ہے، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں بہت سارے۔ بندے مومن اگر ہے، بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، تحدی نگاہ اس کے پاس اگر کے بیٹھ جاتے ہیں، خوبصورت بیض الوجہ کأنہ، ان جیسے کہ ان کے چہرے سورج کی طرح سے چمک رہے ہیں، اتنے خوبصورت، سب سفید چہرے والے خوبصورت، آ کر کے اس میت جس کی بھی روح نکلنے والی، نکلی نہیں ہے ابھی اس کا روح اس کے جسم سے نکلنے والا ہے، ملک الموت فرشتہ بھی نہیں آیا ہے،
ابھی یہ سارے کے سارے فرشتے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں، یہ سارے فرشتے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میت کے پاس، میت دیکھ رہا ہے ان کو۔ اس کے بعد ملک الموت جو فرشتہ ہے روح نکالنے والا ملک الموت جو ہے، وہ آ کر کے اس میت کے اس آدمی کے سرانے بیٹھتا ہے اور اسے کیا کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے وہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اے مطمئن روح، چل نکل جا اللہ رب العالمین کے رضا کی طرف، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی طرف نکل جا، ملک الموت یہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس انسان، اس مومن کے جسم سے روح اتنے آسانی سے نکل جاتی ہے جس طریقے سے مشکیزے سے یا گھڑے سے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے، اس کا آخری قطرہ آرام سے نکل جاتا ہے۔ ایک مومن اور جو فرشتے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں پہلے سے آ کر کے، وہ سارے لوگ اللہ رب العالمین کی جانب سے استقبال کے لیے آئے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے، جنتی کفن ان کے ساتھ ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے ہی ملک الموت روح انسان کے بدن سے، یعنی مومن بندے کے بدن سے جب روح نکالتا ہے، فوراً حدیث کے الفاظ ہیں کہ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں کرتے ہیں کہ وہ فرشتے جنتی جو لباس لے کر کے آتے ہیں، کفن اور خوشبو، وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس کی مومن بندے کی روح کو اس کفن کے اندر اور اس طریقے سے اس خوشبو کے اندر لپیٹ کر کے فوراً لے کر نکل جاتے ہیں۔ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ اب وہ جا رہے ہیں جہاں جہاں بھی راستے میں فرشتوں کی جماعت ملتی ہے، پوچھتے ہیں کون ہے یہ، اتنی اچھی خوشبو پھوٹ رہی ہے، یہ کس کی روح ہے، یہ کس کی جان ہے؟ جو فرشتے ہوتے ہیں جو روح لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو دنیا کے اندر اس بندے مومن کا سب سے بہترین نام ہوتا ہے، سب سے عمدہ نام جس سے لوگ پکارتے ہیں اس کو، وہ نام لے کر کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اور اس کو آگے جانے کے، یعنی اس کو پھر آگے آسمان تک لے جانے کے ساتھ ان کے استقبال کے ساتھ چل دیتے ہیں وہ بھی۔ اسی طریقے سے 7 آسمان، یعنی پہلے آسمان دنیا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5 یعنی 6 7 7ویں آسمان تک فرشتے، ایک فرشتہ یعنی ایک جماعت جو فرشتے کی ہوتی ہے، مثلاً یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آسمان دنیا، یہ جو جماعت ہے یہ کہاں جا رہی ہے؟ آسمان دنیا تک۔ آسمان دنیا کے فرشتے جو وہاں استقبال کرتے ہیں وہ دوسرے آسمان کے ساتھ میں جاتے ہیں، پھر وہ دوسرے والے تیسرے جاتے ہیں، یعنی استقبال میں اس بندے مومن کے روح کے ساتھ وہ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ روح اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کے نام اعمال کو علیین کے، اعلیٰ علیین، جہاں پر مومنوں کی روح ہے، نیک لوگوں کی روح رہتی ہے، اس میں مہلت دیا جاتا ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندے مومن ہے، اس کا سفر آغاز ہو رہا ہے، استقبال کے لیے کون آئے ہوئے ہیں؟ فرشتے، خوبصورت فرشتے ہیں اور جنتی لباس ہے، کفن ہے اور جنت کی خوشبو اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ فرشتے اس کا استقبال، ہر آسمان فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہیں، دروازہ کھولا جا رہا ہے، اچھے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ اسی کے برخلاف ایک بندے فاجر، منافق، فاسق، گنہگار، کافر، جب اس کے روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ مومن کے پاس آئے تھے استقبال کے لیے، اچھے خوبصورت چہرے والے، لیکن جب بندے کافر یا بندے فاسق و فاجر یا منافق کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن استقبال کے لیے نہیں، اس کے اوپر لعنت ملامت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کالے چہرے والے، اور ان کے ساتھ جو ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ یعنی تار سے بنا ہوا کہہ لیجیے، بہت سخت قسم کا، جنتیوں کے لیے جنت کا کفن آیا، نرم و ملائم، جس میں کوئی تکلیف نہیں، لیکن جہنمیوں کے لیے، ان کافروں فاسق و فاجر کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ وہ ٹاٹ لے کر آئے ہیں، سخت کاٹیلے دار جس سے وہ بنا ہوا ہے، اس کو لے کر کے وہ آئے ہیں۔ ان کے ساتھ یعنی بدترین بدبو ہے جو اس روئے زمین پر کہیں نہیں پائی جاتی ہے، اس طرح کی ان کے پاس بدبو ہے۔ بہرحال اس کی روح جب پھر ملک الموت آتا ہے سرانے اور اس کہتا ہے اے فاسق و فاجر، اے اللہ کا نافرمان، اے فاسق و فاجر روح، تو اللہ رب العالمین کی سخت، اس کی ناراضگی، اس کی لعنت کی طرف تو نکل جا۔ اب یہ روح جو ہوتی ہے بھاگتی ہے ادھر جسم کے اندر، کبھی دائیں پاؤں میں، کبھی بائیں پیر میں، کبھی پیٹ کے اندر، کبھی یہ جسم کے مختلف اعضاء کے اندر، وہ جسم کے مختلف حصے کے اندر وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ بالآخر ملک الموت اس کو کھینچ کے نکالتا ہے، اور حدیث میں جو مثال پیش کی گئی ہے کہ کوئی اون کا کپڑا ہو اور کاٹیلے جھاڑی سے کھینچا گیا ہو، وہ کتنی مشکل سے نکلتا ہے، کچھ ریشے اس کے اوپر باقی رہ جاتے ہیں، کانٹے کے اوپر یا تار کے اوپر۔ اسی طریقے سے اس فاسق و فاجر کی روح کو
فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں، اور جیسے ہی نکالتے ہیں وہ جو فرشتے وہاں اس کے پاس موجود ہوتے ہیں کالے رنگ کے اور خطرناک چہرے والے، وہ فوراً اس کے روح کو لیتے ہیں اور اس ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں، جس سے اتنی خطرناک اتنی بری بدبو نکلتی ہے جو روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ وہ لے کر جاتے ہیں۔ ابھی یہ آسمان دنیا پر پہنچتے ہی ہیں، دروازہ کھولنے کے جب کہا جاتا ہے دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ مومن بندے کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، لیکن اس فاسق و فاجر کے روح کے لیے آسمان دنیا نہیں، پہلے ہی آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو سجین کے اندر جا کے اس کا نام چڑھا دو، اس کو چھوڑ دو، اور یہ وہ بندہ ہے جو مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لہٰذا آج میں سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ فاسق و فاجر تھے، یہ گنہگار تھے، یہ کافر تھے، یہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی توقع امید نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بھی ان سے نہیں ملنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال سجین میں ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے روح کو لوٹاتا ہے۔ یہ تمام معاملہ بھی ہو رہے ہیں نا، اتنے میں جو گھر والے ہوتے ہیں، تجزیہ تکفین کا جو معاملہ ہوتا ہے، نہلا دھلا کر کے اس کا جنازہ تیار کر کے اب گھر والے بھی اس کا سفر آخری جو ہوتا ہے چند قدم اس کو لے کر کے آخری مقام پر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ ایک متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، جب اس کے جنازے کو، اس کے لاش کو جب اٹھایا جاتا ہے کندھے کے اوپر، تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو، کیونکہ اس کو معلوم ہے، اس کو یقین ہے کہ میرے ساتھ جو معاملہ بھی ہوا ہے روح نکلتے وقت، یہ جنتیوں والا میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے جلدی کرو مجھے جلدی، میرے جو انجام، جو میرا اصلی گھر وہاں تک پہنچاؤ جلدی سے۔ لیکن اس کے برخلاف جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو اللہ کا اس کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے، جب اس کو کندھے پہ اٹھا کے لوگ لے کے جاتے ہیں قبر کی طرف، تو وہ بھی پکارتا، وہ بھی چیختا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ الی این تذهبون بها، الی این تذهبون بها، تم ہمیں لے کر کہاں جا رہے ہو؟ ساری کے ساری پراپرٹی، سارے کے سارے گھر والے، سارے کے سارے منصب، سارے کے سارے عہدے، ساری کی ساری جو اس کی دنیا کمائی ہوئی تھی سب چھوٹ گئی۔ وہ کہہ رہا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس کی یہ چیخ، اس کی یہ آواز سارے کے سارے لوگ سنتے ہیں سوائے انسان کے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان سن لے لصیقہ، تو وہ بے ہوش ہو جائے یا مر جائے۔ وہ اس آواز کو، جو مردے کو قبرستان لے جانے کے سمے جو مردہ چیختا چلاتا ہے، بلکتا ہے، وہ آواز انسان کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان سن لے تو وہ مر جائے یا بے ہوش ہو جائے۔ سامعین کرام، قبر تک جو سفر تھا پہنچ گیا۔ اب یہ پہلا پڑاؤ ہے، پہلا مرحلہ ہے اور پہلی منزل ہے جو عالم برزخ کے سفر میں شروع ہوئی ہے۔ روح جسم سے نکلی، اس کا سفر آخرت شروع ہو گیا۔ پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے۔ اب یہ بندہ ایک ہوتا ہے فاسق و فاجر، ایک ہوتا ہے متقی پرہیزگار، دونوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن دونوں کے ساتھ مختلف طریقے سے معاملہ ہو رہا ہے۔ قبر کے اندر پہنچ گیا، مسند احمد ہی کی روایت ہے، اس لمبی روایت کے اندر آگے آتا ہے، اس نے فرمایا کہ جب مومن بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، اور جب اس کے جو اقربا ہوتے ہیں، جو قریب رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب، اس کو چھوڑ کے جب جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد قبر کے اندر اس کے دو فرشتے آتے ہیں، جس کو ہمارا کیا کس نام جانتے ہیں؟ منکر نکیر۔ منکر نکیر کے نام سے ہمارا آپ جانتے ہیں۔ بہرحال حدیث کے اندر نام ذکر نہیں ہے، لیکن دو فرشتے آتے ہیں قبر کے اندر۔ متقی پرہیزگار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، مومن ہے، اس کے پاس فرشتے آ کر کے سوال کرتے ہیں۔ میں پوچھوں آپ سے کہ قبر میں کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ کسی کو پتہ ہے قبر میں کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ ہاں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 3، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 4، لیکن حقیقت کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ وہ 4 ہے۔ مشہور جو کیا گیا وہ 3 ہی، لیکن حقیقی معنوں میں دیکھا جائے اگر مسند احمد کی روایت کے مطابق اور سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال کیا کیا جائے گا؟ مومن سے کہا جائے گا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور یہ سوال کا جواب یہاں سب کو پتہ ہے غالباً۔ اگر میں پوچھوں کہ ہم سب کا رب کون ہے، تو ہر کوئی کیا بولے گا؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ لیکن وہاں پر قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ربی اللہ، یہ جملہ آپ دنیا میں کروڑ بار رٹ لو، آپ کئی بار
یاد کر لو اس کو، لیکن قبر میں آپ کی زبان سے، ہماری زبان سے تبھی ادا ہوگا جب ہم نے حقیقی معنوں میں رب کو رب مان کر کے اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری کی ہوگی۔ فرشتہ پہلا سوال کر رہا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ مومن کیا جواب دے رہا ہے؟ ربی اللہ، چونکہ وہ دنیا کے اندر اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی مانتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی اطاعت، اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا تھا، وہ فوراً کہے گا کیا؟ اللہ۔ پھر فرشتہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، اور دوسری بات کے اندر آتا ہے کہ دوسرے نمبر سوال پوچھتے ہیں کہ بہرحال 3 سوال ہے وہ اوپر نیچے، کہ تمہارا نبی کون ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ متقی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے، کیا کہے گا وہ؟ کہ میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو فاسق و فاجر ہے، جو نبی کو نبی نہیں مانتا تھا، اگر وہ دنیا کے اندر اچھے سے رٹا فائی کر کے یاد کر لے اس کو، لیکن وہاں سے زبان سے نکلنے والا ہے کیا؟ نہیں نکلے گا۔ پھر فرشتہ سوال پوچھے گا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ یہاں ہم یاد کر لیں دین الاسلام، دین الاسلام رٹا مان لیں، لیکن اگر ہم نے اسلام کو بطور دین قبول نہیں کیا ہے، ہم نے اسلام کے ارکان پر یا اسلام کے احکام پر عمل نہیں کیا ہے، وہاں پر ہماری زبان سے نہیں نکلنے والا ہے۔ گرچہ یہ جملہ چھوٹا سا ہے، دین الاسلام، ہمارا دین، میرا دین اسلام ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن وہاں پر زبان سے ادا تبھی ہوگا جب کہ ہم دنیا کے اندر دین کو، اسلام کو ہم نے اپنا دین مانا ہوگا۔ بہرحال یہ سوال 3 سوال ہو گئے۔ جب اس کا جواب مومن متقی جو ہوگا وہ صحیح دے دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے، پھر وہ فرشتے سوال کریں گے وما یدریک، ان سوالوں کا جواب تمہیں آیا کہاں سے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا رب اللہ ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا دین اسلام ہے؟ اس چیز کا علم تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ کس نے بتایا؟ جو متقی پرہیزگار رہے گا اس کا جواب سنیے، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت۔ متقی پرہیزگار ہے، مومن ہے، اس کا جواب کیا رہے گا؟ قرأت کتاب اللہ، ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے۔ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ، ہم نے اس پہ ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی۔ یعنی جو دنیا کے اندر قرآن کو پڑھے گا، ظاہر سی بات جواب وہی دے پائے گا۔ یہ تو متقی کی بات ہوگی۔ میں دراصل بیان کرنا چاہ رہا ہوں فاسق و فاجر کے بارے میں، کیونکہ آج ہمارا معاملہ جو ہے، ہم کہیں نہ کہیں گنہگاروں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ ہم نے رب کو رب مان کے تسلیم نہیں کیا ہے جس طریقے سے کہ اللہ کو رب ماننے کا حق تھا۔ ہم نے نبی کو اپنا رسول اس طریقے سے نہیں مانا ہے جس طرح کی ماننے کا حق تھا۔ ہم نے دین اسلام کو دین اپنا اس طرح سے قبول نہیں کیا ہے اس طریقے سے قبول کرنے کا حق تھا۔ متقی پرہیزگار ہے، اس کا تو معاملہ آسان ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حدیث کے اندر ہے کہ جب یہ سارے سوالات کا مرحلہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کے لیے کیا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کا کھڑکی کھول دو۔ اب اس کے لیے سکون اور آرام ہو، اس کے لیے وہ آرام سے کہا جائے کہ نم کرامت العروس، ایسے سو جائے جیسے نہیں میری دلہن سوتی ہے، اس کے لیے آرام ہی آرام ہے۔ اس کے بالمقابل جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ایک فاسق و فاجر، ایک کافر، ایک اللہ اس کے رسول کو نہ ماننے والا، ایک منمانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے والا، جب اس کو قبر کے اندر داخل کیا جائے گا، دیکھیے ابھی جب گھر سے اس کو قبرستان لایا جا رہا تبھی چلا رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ جب قبر کی تنہائی میں، قبر کی تاریکی میں اس کو چھوڑ کر کے اس کے گھر والے جب اپنے گھر کو جائیں گے، واپس جا رہے ہوں گے، اس کے پاس بھی 2 فرشتے آئیں گے، وہی منکر نکیر ان کے پاس بھی آئیں گے، ان سے بھی سوال جواب ہوگا، ان سے بھی یہی پوچھا جائے گا من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ سوال ان سے بھی یہی کیا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک فاسق و فاجر، ایک گنہگار، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک کافر، ایک منافق جو رب کو رب نہیں مانتا تھا، کبھی اس درگاہ پہ سر جھکا رہا ہے، کبھی اس کے آستانے پہ ماتھا ٹیک رہا ہے، کبھی خواہشات نفس کو کبھی اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لے رہا ہے، کبھی منمانی طریقے سے جس کو چاہتا ہے معبود کہتا ہے، اس کے زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوگی۔ کیا کہے گا وہ؟ ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے اس سے من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہتے ہوئے اس نے نبی کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانا ہے، اگر اس کے زبان سے نہیں ادا ہوگا، اس کا جواب بھی کیا کہے گا وہ؟ ہا لا ادری،
ہائے ہائے مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں معلوم ہمارا نبی کون تھا۔ پھر سوال سے پوچھا جائے گا کہ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کے جواب بھی وہی دے گا کہ ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فاسق و فاجر جو دنیا کے اندر تھا، یہ گرچہ مسلمان تھا کہنے کو، گرچہ اپنا اس کا نام عبد الرحمن یا عبداللہ تھا، لیکن اس نے دین کو، اسلام کو بطور دین قبول نہیں کیا تھا۔ میں مثال دو آپ سامنے ہے، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہم میں سے ہر کوئی کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہوں۔ لیکن جب کوئی معاملہ دین کا آتا ہے قبول کرنے کے لیے تو ہم قبول کرتے ہیں اس کو۔ مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، جب غیر مسلم کا تہوار آتا ہے، وہ پتنگ وغیرہ اڑاتے ہیں اس کے اندر، اللہ عالم کیا نام اس کا جو بھی، تو غیر مسلم تہوار کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ غیروں سے زیادہ ہمارے قوم کے بچے پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں، اور گھر والے یہ کہہ کے لا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مول صاحب بچہ بہت رو رہا ہے، بہت پریشان کر رہا تھا، ایک ہی لا کے دے دیا، اس کو بول دیا کہ زیادہ نہیں اڑانا، بس تھوڑا تھوڑا اڑا دینا۔ پٹاخے پھوڑتے ہیں، غیر قوم کی تہوار ہے یہ پٹاخے پھوڑنا ان کا، وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، اس موقع پر بھی ہم اپنے بچوں کو لا کے دیکھ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر اسلام کو ہم نے دین کی حیثیت سے قبول کیا ہوتا، ہم لا کے نہ دیتے اس کو بچے کو۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے منع کیا غیروں کی مشابہت نہیں اختیار کرنا، کیونکہ تم ان میں سے ہو جاؤ گے۔ ہم لا کے اس کو دے رہے ہیں، نہیں مول صاحب زیادہ نہیں بولا، چھوڑا لا کے دیا تھا تاکہ گھر کے اندر پھوڑ لو، باہر نہیں پھوڑنا کر کے۔ ہولی کا موقع ہے اور دوسری غیر قوم کے یہ کرسمس کا موقع آتا ہے، ایک دوسرے کو سیلیبریشن کے اس میں ایک دوسرے کو یعنی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ غیر قوم جو کچھ اختیار کر رہی ہے تہوار کے اعتبار سے یا جس طریقے سے بھی وہ اپنے دین کو جس طریقے سے پیش کرتے ہیں، آج کا مسلمان اس کو کہیں نہ کہیں اس کو اختیار کرتے ہیں، کہیں سپورٹ کرتا ہے اس کا، کہیں خود اس کے اندر مکمل طور شامل ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات، ایسا عبداللہ، ایسا عبد الرحمن نام رکھ لینے سے کل قبر کے اندر ہماری زبان سے یہ الفاظ زیادہ نہیں ہوں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے غیر دین کو اپنایا ہے اور غیر دین کے طریقے پہ عمل کیا ہے۔ اتنی خطرناک اور سنگین چیز ہے یہ۔ پھر اس کے بعد جب یہ فاسق و فاجر، یہ گنہگار بندہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں معلوم، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتہ، پھر اس سے کہا جائے گا کہ ما طلیت وما دریت، تو نے نہ تو قرآن کو پڑھا ہے اور نہ ہی اس کو سمجھنے کی تم نے کوشش کی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ہم میں سے ہر مسلمان جو یہاں موجود ہے، اگر کل قبر کے اندر ہم سے یہی سوال کیا گیا وما یدریک، تمہیں دین کا علم کیسے ہوا، تم نے رب کو کیسے پہچانا، تم نے نبی کو کیسے جانا، ہم کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کے جو سوالات ہیں ہم اس کا صحیح جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے تو ہم صحیح جواب دے پائیں گے کیا؟ نہیں دے پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد عذاب کی باری آتی ہے۔ میں مرحلہ وار لے کے چلتا ہوں، چونکہ خطبے کا وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں نے حدیث کو بہت ہی مختصر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد عذاب کا وقت آتا ہے، اس وقت بھی دنیا میں جتنے بھی وسائل تھے، جتنے بھی ذرائع تھے، دنیا کے اندر جو بھی تمہارے کام آنے والے تھے وہ سب یہیں کہیں رہ جائیں گے، قبر میں کوئی نہیں جائے۔ کون قبر میں جانے والا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے اعمال میں سے کون کون خاص طور سے جن کا ذکر حدیث کے اندر ہے؟ ابن حبان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا نماز اس کے سرہانے کھڑا ہوگا جا کر کے۔ قبر کے اندر اندھیری اور تاریکی رات ہے اور وہاں پر سوائے اعمال کے اور کوئی اس کا یار و مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ کون ساتھ میں جا رہا ہے؟ آپ کے گاڑی جا رہی ہے، آپ کی پراپرٹی جا رہی ہے، آپ کے عہدے، آپ کے منصب جا رہے ہیں، آپ کی یہ لگژری لائف اور محلات نہیں جا رہے ہیں، کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے اعمال میں سے کون سے؟ نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نماز اس بندے کے سرہانے جائے کھڑا ہو جائے گا، روزہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب کھڑا ہوگا، صلہ رحمی، امر بالمعروف اور احسان کے صدقہ خیرات جو بھی کام کیے ہوں گے نیکی اس نے، اس کے پیر کی جانب کھڑا ہوگا وہ۔ اور جب عذاب دینے کے لیے فرشتے آنے کی کوشش کریں گے سر کے پاس سے، نماز کہے گا، صلاۃ کہے گا، کیا کہے گا؟ کہے گا ما قبلی مدخل، میرے جانب سے داخل مت ہونا، میرے طرف سے اس قبر کے اندر داخل مت ہو۔ دائیں جانب سے آنے کی کوشش کیا جائے گا جب، تو روزہ بولے گا ما قبلی مدخل، میرے طرف سے مت آؤ۔ بائیں جانب داخل ہونے کی کوشش کیا جائے گا، زکوٰۃ آواز دے گی ما قبلی مدخل، میرے طرف سے مت آؤ۔ پیر کی جانب سے داخل ہوا جائے گا۔ اس وقت جو انسان دنیا کے اندر
امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں جو کچھ وہ کام کیا ہوگا، جو اجر اس کو ملا ہوگا، وہ وہاں پر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ما قبل مدخل، میرے جانب سے مت آؤ۔ یعنی اس بندے کی حفاظت کے لیے کام کون آنے والے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسی طریقے سے نیک کام جو اس نے دنیا کے اندر کیے ہیں، احسان کی شکل میں، امر بالمعروف کی شکل میں، صلہ رحمی کی شکل میں، والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی شکل میں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی شکل میں جو بھی نیکیاں کی ہوں گی وہ کام آئیں گی۔ میں پوچھتا ہوں آج یہاں بیٹھے تمام لوگوں سے کہ اگر ہم قبر کے اندر ابھی جائیں، ہم میں سے کسی کی روح قبض کر لی جائے اور اگر ہمارا معاملہ قبر کے اندر فرشتوں سے ہمارا واسطہ و سابقہ ہو جائے، کیا ہمارے پاس بھی نمازیں ہیں جو کہہ دیں گے کہ ہمارے طرف سے مت آؤ؟ کیا ہم نے اتنے روزے رکھے ہیں جو روزے ہمارے ڈیفینس، ہماری بچاؤ کے لے کے کہ ادھر سے مت آؤ؟ کیا ہم نے اتنے زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کیے ہیں کہ زکوٰۃ ہمارے لیے حجت قائم کر دے اور کہیں کہ ادھر سے مت آؤ؟ کیا ہم نے ایسے نیک کام کیے ہیں جو ہمارے پیر کی جانب سے رکاوٹ بن جائے اور کہیں کہ قبر کے اندر داخل مت ہو؟ سامعین کرام، یہ پہلا منزل ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے جو انسان کے جسم سے بدن نکلنے کے بعد اس کی عالم برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام ہیں ہانی، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ نہیں روتے تھے، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے آخرت کا تو نہیں رو رہے ہیں، لیکن جب قبر کا تذکرہ یا قبر کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں تو اس قدر رو رہے ہیں کہ آپ کے داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں معاملہ ہے؟ آپ کے پاس جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، آپ کے سامنے آخرت کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا بیان ہوتا ہے آپ اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے آنسو سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، اے لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، جو اس منزل سے نجات پا گیا، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا، فما بعدہ ایسر منہ، تو اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، اس کے بعد کے جو منازل اور منزلیں ہیں وہ اس کے لیے اور آسان ہو جائیں گے۔ ومن لم ینجو منہ، اور جو اس سے نجات نہ پا سکا اور جو اس مرحلے میں فیل ہو گیا، جو اس مرحلے میں ناکام ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ فما بعدہ اشد منہ، جو اس کے بعد کے مراحل ہیں، جو اس کے بعد کے منازل ہیں، جو اس کے بعد کا مرحلہ آنے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ جو قبر کے عذاب کو میں سنتا ہوں ان لوگوں کو بھی سنا دیا جائے، لیکن اس بات کا خوف اور ڈر ہے کہ تم لوگ اگر جان جاؤ کہ مردے کے ساتھ قبر کے اندر عذاب کیا کس طریقے سے ہوتا ہے، عذاب کس طرح چیختا ہے، وہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، جو تمہارے دنیا کی لذتیں ہیں تم اس کو بھول جاؤ گے اگر تم اس عذاب کو جان جاؤ۔ سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ساری آیات اور حدیث کو کہ آج ہم نے اس مرحلے کی تیاری میں بہت کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ یاد دلاؤں، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا تیاری کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا آخرت کے سفر پہ نکلنے کے لیے زاد راہ اکٹھا کرنے کا جگہ ہے۔ یہاں پر آپ کو راستے کا سامان جمع کرنا ہے، یہاں سے آپ کو راستے کا سامان جمع کرنا ہے کہ اس کے بعد جو سفر ہے وہ بہت ہی طویل سفر شروع ہونے والا ہے، راستے میں ہمارے ساتھ کیا کام آنے والی ہیں، اور کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص، کتنا محروم ہوگا وہ شخص جس کو یہ بتا بھی دیا جائے کہ دیکھو آگے فلاں فلاں جگہ پر تم سے فلاں فلاں معاملہ ہونے والا ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کے باوجود بندہ اس کی تیاری نہ کرے۔ اس کو یہ بتا دیا جائے کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے ایک مال ہے، تم اس کے اندر جاؤ، دیکھو وہاں سے جو تمہارا سفر شروع ہونے والا ہے تمہیں اپنا زاد راہ لے کر کے آنا ہے، سفر میں کام آنے والی چیزیں تم کو لے کر آنا ہے، اس مال کے اندر سے لے کر کے آنا ہے۔ اور اس کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو تم اپنے ساتھ فلاں چیز ہی لے کر جا سکتے ہو، اس کے علاوہ یہ چیز لے کر نہیں جا سکتے ہو، تم نیک کام لے کر جا سکتے ہو، نیک اعمال تمہارے جو ہیں نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں،
احسان کی شکل میں جو دین کا تقاضا ہے، جو عمل دین پہ کیا جا رہا ہے، نیک عمل ہے، تم وہی لے کر کے جا سکتے ہو۔ باقی جو تم کو یہ مال کے اندر خوبصورت چیز دکھ رہی ہے نا، یہ سب تمہارے ساتھ جانے والے نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کے باوجود اگر کوئی بندہ مال کے اندر جا کر کے وہی چیزیں اٹھا رہا ہے جو اس کی نگاہوں کو پسند آ رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر کے بدنصیب اور حیوان نصیب تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کے محروم تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ سب کچھ بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ قبر میں جانے والے اگر ہیں تو تمہارے نیک اعمال ہیں، تمہارے ساتھ قبر میں جانے والے ہیں تمہارے احسان ہیں، تمہارے ساتھ قبر میں جانے والی چیزیں اگر ہیں تو تمہارے نماز اور تمہارے روزے ہیں۔ لیکن بندہ پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ اس دنیا سے اپنے لیے وہی کچھ اٹھا رہا ہے، وہی سب سمیٹ رہا ہے جو کہ اس کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ بطور مثال مال اکٹھا کر رہا ہے، وہ عہدے کی لالچ میں اس کے لیے دن رات ایک کر دے رہا ہے اور دین کو الگ کر دے رہا ہے۔ منصب کی لالچ میں عہدے، منصب، مال، اولاد اور نہ جانے کس کس چیز کے لالچ میں رہ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ میرے بھائیو، یہ مختصر سا منظر نامہ یا منظر کشی آپ کے سامنے کی گئی ہے کہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گے اگر اس مرحلے کے اندر بندہ فیل ہو گیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کنت نہیدکم عن زیارت القبور، کہ لوگوں میں نے تم کو قبر کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبر کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کا یاد دلائے گی۔ کبھی قبرستان جائیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ زیارت کے لیے جائیے، یہ قبرستان تمہیں بتلائیں گی کہ دنیا کی جو تمہاری چیزیں اس کے اوقات کیا ہے۔ کبھی قبرستان کی زیارت کے لیے آپ جائیے نصیحت پکڑنے کے لیے، یہ قبر کی چھوٹی سی کوٹری آپ کو بتلائے گی جو محلات آپ کے پاس اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا اوقات ہے۔ مہنگے مہنگے لباس زیب تن کر کے تکبر کی چال چلنے والے، اوروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے والے، کبھی قبرستان پہ جا کر کے زیارت کرنا، وہ قبرستان تمہیں چیخ چیخ کر بتلا رہی ہوگی تم جو کچھ بھی اوڑھ پہن لو، تکبر کی شکل کسی طریقے سے تم اختیار کر لو، آخر کار آ کر کے تم میرے گود میں بھی ہی سو گے اور تمہیں کیڑے مکوڑوں کا غذا بنا دیا جائے گا۔ تمہارے جسم کے اوپر صرف اور صرف چند گز کے کپڑے ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی قبرستان جایا کرو نصیحت پکڑنے کے لیے۔ معاملہ آج کل یہ ہے مدرسہ ہمارے یہاں کا کہ جنازے کے اندر بھی لوگ جانا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جنازے میں جاتے تھے، اور اگر تاخیر بھی آپ وسلم بیٹھ جایا کرتے، چلو ٹھیک ہے، کام ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد ہم مٹی وغیرہ دیں گے اور پھر جائیں گے۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کرتا ہے کہ چلو فلاں دور کے تھے، بس انتقال کے ٹائم جب ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے، بہت افسوس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن جب معاملہ جنازے کا آتا ہے اور استغفار کی بات آتی ہے، مٹی دینے کی بات آتی ہے، قبر تک جانے کی بات آتی ہے، تو کوئی نہیں جاتا ہے۔ اگر کوئی وہ حدیث آپ سب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، اللہ عالم، میں بیان کر دوں خلاصہ اس کا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جنازے کے پیچھے قبر تک جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے 1 قرات کا ثواب ہے، اور جو کوئی جنازے کی نماز میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ قبر میں میت کو اتارنے تک وہاں پہ رہتا ہے اور مٹی دینے کے بعد استغفار کر کے وہاں سے لوٹتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے لیے 2 قرات ہے۔ ہم اور آپ آج کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ ہم اور آپ کہاں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ہم نے اس آخرت کے سفر کی تیاری کی ہے؟ آئیے ہم اور آپ آج سے ہی انشاءاللہ اپنے زاد راہ کی تیاری میں لگ جائیں، اور وہی چیزیں ہم اپنے زاد راہ میں جمع کریں اور اکٹھا کریں جو کہ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں۔ جو ریسٹرکٹڈ چیزیں ہیں، جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی ہیں، وہ ہماری کسی کام کی نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے پڑ کر کے اپنے حقیقی یعنی چیز کو جو ہمارے ساتھ جانے والے، اس کو ہم نقصان نہ پہنچائیں، اس کو ہم چھوڑیں نہیں۔ نماز کی پابندی کیجیے، اللہ رب العالمین نے مال دے رکھا ہے تو اس کو اس کے راستے میں خرچ کیجیے، جو اس کا حق ہے زکوٰۃ اس کو ادا کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دین کا علم دے رکھا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں تک پہنچائیے۔ اللہ رب العالمین نے استطاعت دے رکھی ہے آپ کو، آپ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کیجیے، حج کیجیے۔ سامعین کرام، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں دوبارہ یہ بات کہوں کہ ہم سب اس دنیا کے اندر جو ہمارا پڑاؤ ہے، یہ بس اپنے ذات راہ کو جمع کرنے کے لیے ہے۔ یہ حقیقی مقام، دائمی مقام ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا منزل جہاں پر ہمیشہ رہیں گے، کیا ہے وہ؟ جنت ہے، یا ایک بندے کا یا تو جہنم یا تو جنت ہے۔ نیک کام کرے گا جنت میں جائے گا، وہاں ہمیشہ کی زندگی وہاں پر ہے۔
برے کام کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جس کے لیے ہم سب کو تیار ہونا چاہیے۔ موت کے وقت ہر کوئی اپنے آپ کو سوچتا ہے، جو بات کرتا ہے، کسی کی موت ہوتی ہے تو لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ عام طور سے یہی بات کرتے ہیں نا کہ ارے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ ارے فلاں جگہ زمین تھی، اس کا کیا ہوا تھا؟ نہ جانے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کسی بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ آج یہ صاحب ہمارے تھے، یہ چلے گئے، ہم بھی کل جانے والے ہیں۔ آج یہ چلے گئے، کل ہم بھی جانے والے ہیں۔ انہوں نے، ان کے پاس کیا کچھ ہے، میں نے اپنے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے۔ اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے، یار اس کے بچے ہیں، اس کی فلاں پراپرٹی ہے، اس کے فلاں کام تھا، فلاں کام تھا۔ اللہ کے بندو اپنے لیے آخرت کے سفر پہ نکلنے کے لیے زیادہ راہ، راستے کا سفر تیار کر لو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کے بعد جو عالم اور جو دنیا آنے والی ہے، وہاں پر آپ کو زیادہ راہ اکٹھا کرنے کا موقع، مہلت نہیں دیا جائے گا۔ یہی موقع ہے، یہی سمیٹنا ہے آپ کو۔ اللہ سے دعا کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے گا۔ مولا کریم جو لوگ اس دنیا کے اندر رہ کر کے اس دنیا کے اندر کھو چکے ہیں، اللہ تو ان کی آنکھیں کھول دے، انہیں حقیقت سے روشناس کرا دے، تاکہ وہ لوگ آخری تیاری کر سکیں۔ مولا کریم ہم میں سے جو لوگ بے نمازی ہیں، اللہ انہیں 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ مولا کریم جن کو تو نے مال سے نوازا ہے، اللہ تو انہیں ایسے دل سے نواز دے جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہو۔ مولا کریم ہمارے درمیان جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم دین کا ہے لیکن وہ کوتاہی کا شکار ہونے کی وجہ سے اللہ تیرے راستے میں تیرے بندوں کو دین کی باتیں نہیں پہنچا پا رہے ہیں، اے اللہ تو اس بات کی توفیق اور استطاعت اور طاقت دے تاکہ وہ تیرے بندوں تک تیرے بات کو پہنچا سکیں۔ مولا کریم ہم سب کو جلد زندہ رکھے، ایمان اسلام پر قائم دائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔